اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ القیامۃ مکیۃ وہی 40 آیہ۔ سورۃ قیامہ مکی ہے، وہی 40 آیہ اور اس کی 40 آیات ہیں۔ وفیہا رکوعان اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ مکی ہے، مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے اور اس کا جو نزول نمبر ہے وہ 31 نمبر پہ یہ سورۃ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو موضوع ہے وہ آخرت ہے۔ اس سے پہلے والی جو سورۃ المدثر تھی اس کے اندر آخرت کا بیان تھا، یہ کیا ہوتا ہے، دوزخ کا بیان تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر آخرت کا بیان ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت اور آخرت کے اندر کیا فرق ہے، دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں یا ایک ہی ہیں۔ قیامت اس دنیا کا آخری دن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والی جو دنیا ہماری دنیا ہے نا، اس دنیا کا آخری والا جو دن ہے اس کو کہتے ہوتے ہیں قیامت، اور اس کو الیوم الاخر، ٹھیک ہے۔ قیامت یہ آخری دن اس کو کہا جاتا ہے۔ اور قیامت اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک متعین دن ہے، اس کا آنا یقینی بات ہے۔ اور پھر آخرت بولتے ہوتے ہیں ساتھ والی دنیا کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم لوگوں نے پہلے پڑھا ہے نا کہ دنیا بولتے ہیں یہ والی جو ہے موجودہ ہے نا، ٹھیک ہے، آخرت بعد میں آنے والی۔ تو جو آخرت ہے وہ ساتھ والی جو دنیا ہے، یعنی آگے جو آنے والی ہے، اور اس دنیا کو بولتے ہوتے ہیں جو فی الحال موجود ہے اس کو دنیا بولتے ہوتے ہیں، اور اس کا جو آخری دن ہوگا اس کو قیامت بولیں گے۔ اور جو اگلی والی آخرت ہے، ٹھیک ہے، وہاں جنت ہے، جہنم ہے، قیامت کے دن حساب وغیرہ ہوگا جو بھی، ٹھیک ہے۔ اور قیامت کے دن کا جو حساب کتاب ہے اس کے بعد اب بندے کو جزا سزا ہونی ہے، ہونے کے بعد وہ اب اس طرف منتقل کیا جائے گا، آخرت کی طرف منتقل کیا جائے گا کہ اب اس نے کہاں رہنا ہے، ٹھیک ہے، جنت کے اندر رہنا ہے، جہنم کے اندر رہنا ہے۔ تو آخرت کے اندر فیصلہ ہوگا، حساب کے کتاب ہوگا، اور جو آخرت ہے قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، اور آخرت کے اندر یہ فیصلہ ہوگا کہ اب اس نے جنت میں رہنا ہے یا جہنم کے اندر رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹوٹلی دونوں کے اندر یہ فرق ہے، آخرت اور قیامت کے اندر۔ اور ابھی جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ تقریباً 75 نمبر کیا ہے، ٹھیک ہے، 75 نمبر ہے صورت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا اقسم، ٹھیک ہے، لا نہیں، یعنی آخرت کا انکار مت کرو۔ اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بیوم القیامہ قیامت کے دن کی، کہ لا کا مطلب نہیں، یعنی قیامت خود سے ترجمہ ساتھ کر لیں گے آگے کہ ویسے تو صرف لا معنی نہیں، تو یعنی آخرت کا انکار مت کرو۔ اقسم بیوم القیامہ کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ ولا اقسم اور نہ، اب مطلب نہ، یعنی میں نہ ہی، ولا اور نہ ہی تم سزا کا انکار کرو۔ اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالنفس نفس کی، اللوامہ ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ ایحسب کیا گمان کرتا ہے، الانسان انسان، لن نجمع کہ ہرگز نہیں، نجمع ہم جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، عظامہ اس کی ہڈیوں کو، کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے، جمع نہیں کریں گے۔ بھلا کیوں نہیں، قادرین ہم قادر ہیں، علی ان اس بات پر، نسویہ کہ ہم بنائیں، صحیح کریں، درست کریں، ٹھیک ہے۔ بنانا اس کے پوروں کو، اس کا جو پور جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جوڑ ہوتے ہیں، جیسے انگلیوں وغیرہ کے بھی جوڑ ہوتے ہیں نا، تو ان کو بھی بنانا ہی بولتے ہوتے ہیں، کہ علی ان نسویہ بنانا کہ ہم اس کے پوروں کو، اس کے جوڑوں کو درست بنائیں۔ بل یریدو بلکہ چاہتا ہے، الانسان انسان، لیفجر کہ وہ فجور بولتے ہیں نا گناہ، کہ وہ گناہ کرے، غلط کام کرے، ڈھیٹ بن جائے، ٹھیک ہے، یعنی غلط کام کرے، امامہ اس دن سے پہلے، ٹھیک ہے۔ امام پہلے کو بولتے ہیں سامنے کو، کہ اس دن سے پہلے یعنی قیامت کا دن آ جانے سے پہلے وہ یہ کام ڈھٹائی وغیرہ کرتا رہے، غلط کام کرتا رہے۔ یسألو وہ پوچھتا ہے، ایان یوم القیامہ کہ کب قیامت ہوگی، ایان کب، یوم القیامہ قیامت کا دن، کہ کب ہے قیامت کا دن۔ فَإِذَا بَرِقَ پس جب چندھیا جائیں گی، البصر آنکھیں، کہ جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ
اور بے نور ہو جائے گا، وخسف اور بے نور ہو جائے گا، القمر چاند، وجمع الشمس اور اکٹھے کیے جائیں گے، وجمع جمع کر دیے جائیں گے، الشمس سورج، والقمر اور چاند، یقول الانسان اور انسان کہے گا، یومئذ آج، این المفر کہ میں کہاں بھاگوں، کہ اس وقت انسان کہے گا کہ میں کہاں بھاگوں، کلا پھر کہا جائے گا کہ ہرگز نہیں، لا وزر کہ آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے، الی ربک تیرے رب کے پاس، یومئذ المستقر آج ٹھہرنا ہے، کہ یعنی آج کے دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی بچاؤ والی چیز نہیں ہے، وزر بچاؤ والی چیز نہیں ہے، کوئی تمہارے لیے بچاؤ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر اور تیرے رب کے پاس اس دن مقرر یعنی ٹھکانہ ہے، ٹھہرنا ہے، یُنَبَّأُ بتلا دیں گے، جتلا دیں گے، الانسان انسان کو، یومئذ اس دن، کہ اس دن انسان کو جتلایا جائے گا، بتلایا جائے گا، بما قدم جو اس نے آگے بھیجا، وما وآخر اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، آخر آخر پیچھے، کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا وہ اس کو بتلا دیا جائے گا، جتلا دیا جائے گا، بل الانسان بلکہ انسان علی نفسہ اپنے نفس کے بارے میں، بصیرۃ سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، بصیرت والا ہے، ولو القا اگرچہ وہ ڈالے، اگرچہ وہ پیش کرے، معاذیرہ اپنے عذر، اگرچہ وہ اپنے عذر پیش کرے، بہانے پیش کرے، لا تحرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مت ہلیں، کاف سا ٹھیک ہے، کاف کی وجہ سے، لا تحرک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہلائیں، بھی وہی کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ، لسانہ کا اپنی زبان کو، لتعجل تاکہ جلدی لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھی اس کو یعنی اس وحی کو، ان علینا جمع بے شک ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا، یعنی آپ کے دل اور دماغ کے اندر، وقرآن اور اس کا پڑھانا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی دہراتے تھے تاکہ وہ بھول نہ جائے وہ، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ بھئی آپ اپنی زبان کو ہلائیں نہیں، حرکت نہ دیں، جلدی نہ کریں، بس ہمارے ذمے ہے کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر ہم اس کو جمع کریں، ٹھیک ہے۔ اور وقرآن ہو اور اس کا پڑھنا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ پھر جب ہم اس کو پڑھیں گے، فَاتَّبِعْ تو آپ اس کی پیروی کریں گے، یعنی ہم اس کو پڑھیں تو اس وقت آپ اس کی پیروی کریں، قرآن اس پڑھنے کی، یعنی جب پڑھ کر سنایا جائے تو اس وقت آپ بس پیروی کریں اس پڑھنے کی، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا پھر ہم پر ہے، ہمارے ذمے ہے، بیان اس کی وضاحت کرنا، بیان کرنا، وضاحت کرنا، کہ ہمارے ذمے اس کی وضاحت کرنا ہے، کلا ہرگز نہیں، بل تحبون بلکہ تم پسند کرتے ہو، العاجلہ جلدی کو، بلکہ تم جلدی کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے، وتذرون الآخرہ اور پچھلے کو چھوڑ دیتے ہو، وجوہ چہرے، یومئذ اس دن، ناظرہ ٹھیک ہے، ضاد کے ساتھ ہے، کل بھی بتایا تھا کہ آگے لفظ ایک آئے گا کہ ضا کے ساتھ بھی آئے گا اور ضاد کے ساتھ بھی آئے گا، ناظرہ تر و تازہ ہوں گے، خوش باش ہوں گے، الی ربہا اپنے رب کے پاس، آگے ضا کے ساتھ ہے نظر سے، ناظرہ دیکھنے والے ہوں گے، ووجوہ اور کچھ چہرے، یومئذ اس دن، باسرہ اداس ہوں گے، ٹھیک ہے، باسرہ، نارملی یہ ہم لوگ جب پڑھیں گے نا تجوید کا اس کے اندر انشاءاللہ بتاؤں گی کہ غاد اور غا میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، غاد پڑھنا ہے، دود پڑھنا ہے، زواد پڑھنا ہے، ان تینوں میں سے کون سا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، نہ زواد ہے نہ دود ہے، درمیانے والا ہے غاد، ٹھیک ہے، غاد کا جو زبان کی جو کروٹیں ہیں نا یہ دونوں سائڈز، یا تو دائیں سائڈ اوپر داڑوں کے ساتھ لگے، یا یہ پانی پت والے غاد سے، یہ پانی پت شت والا نہیں، یہ نارملی طریقہ یہی ہے کہ جو غاد ہے اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں سائڈ کی یا تو داڑیں، یہ زبان کی جو کروٹ ہوتی ہے دائیں سائڈ کی یہ یا تو اوپر داڑوں کے ساتھ لگے، یا بائیں سائڈ کی جو کروٹ ہے وہ اوپر داڑوں کے ساتھ لگے، یا ایک ساتھ دونوں سائڈ اوپر لگیں، تو ہم لوگ جب نارملی پڑھتے ہیں تو ہم مخرج کو اس طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے بس آپس میں اختلاف کرتے رہتے ہیں، یا تو زود پڑھ دیتے ہیں جو
زبان کے کنارہ جو ہوتا ہے، زبان کا اگلا حصہ ہوتا ہے، چونچ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم نکال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ نکالنے کا طریقہ زبان کی کروٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ناظرہ کہ وہ دیکھنے والے ہوں گے، وہ وجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے، تظن وہ خیال کرتے ہوں گے، ان یفعل یہ کہ کیا جائے گا، بہا ان کے چہروں کے ساتھ، فاقرہ کمر توڑ دینے والا معاملہ، ٹھیک ہے، یہ جیسے جس کو بولتے تھے جیسے مہرے ٹوٹ جانا، ریڑھ کی ہڈی کا ٹوٹ جانا، یہ معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ تظن ان یفعل، اور وہ یہ گمان کرے گا یہ کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، فاقرہ کمر توڑ دینے والا، کلا ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، یعنی جزا کا، سزا کا یہ انکار مت کرو، اذا بلغت التراقی جب پہنچ جائے گی روح، التراقی ہنسلی تک، ٹھیک ہے، ہنسلی کی ہڈی، اور جو گردن کے نیچے ہوتی ہے اس کو ہنسلی کی ہڈی بولتے ہوتے ہیں، کہ ہنسی بولتے ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، پنجابی میں، اذا بلغت التراقی کہ جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی، ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جائے گی، وقیلا اور کہا جائے گا، من کوئی ہے، راقن جھاڑنے والا، ٹھیک ہے، رقیہ ہم نے پڑھا تھا سورۃ جو تھی سورۃ الحمد، سورۃ الفاتحہ، اس کو سورۃ الرقیہ بھی کہتے ہوتے ہیں، یعنی جھاڑ پھونک والی، ٹھیک ہے، تو اس سے دم کیا جا سکتا ہے، تو یہ من راق تو کیا کوئی ہے جھاڑنے والا، وظن اور گمان کرے گا، یعنی جو مرنے والا آدمی ہے وہ گمان کرے گا، انہ الفراق یہ کہ جدائی ہے اس کے لیے، والتفت اور لپٹ جائے گی، ٹھیک ہے، متوجہ ہو جانا، التفات کرنا، لپٹ جانا، اور لپٹ جائے گی، الساق پنڈلی، بالساق دوسری پنڈلی سے، کہ والتفت الساق بالساق ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی، الی ربک تیرے رب کی طرف، یومئذ المساق اس دن دوڑنا ہوگا، ٹھیک ہے، کھینچا جانا ہوگا، کہ اس دن تیرے رب کی طرف دوڑ دوڑ کر جانا ہوگا، کھینچ کر جانا ہوگا، ٹھیک ہے، جلدی جانا ہوگا، فلا صدق ولا صدع، فلا صدق پس آپ نہ تو تصدیق کریں، صدق تصدیق کرنا، ٹھیک ہے، فلا صدق پس آپ نہ تصدیق کریں، ولا صلی، اچھا، فلا صدق پس نہ تصدیق کی اس نے، ولا صلی اور نہ ہی نماز پڑھی، اچھا یہ سوری استغفر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں نہیں آ رہا تھا، یہ جو بندہ قیامت وغیرہ کا دنیا کے اندر انکار کرتا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آ رہا ہے، جس کو بولتے ہوتے ہیں اعتقادی عقیدے کے طور پر منافق، ٹھیک ہے، ایسے بندے کی بات ہو رہی ہے، فلا صدق پس نہ تو اس نے تصدیق کی، ولا صلی اور نہ ہی نماز پڑھی، ولکن کذب لیکن اس نے جھٹلایا، جھوٹ بولا، جھٹلایا، وتولا اور منہ پھیرا، ثم ذهب پھر گیا الی اہلہ اپنے گھر والوں کے پاس، یتمطع اکڑتا ہوا، اولا لکا یعنی کم بختی ہو تیرے لیے، یا زیادہ حقدار ہے وہ، فاولا پس اسی کا حقدار ہے، یا اس کے لیے کم بختی ہو، ہم زیادہ تر حقدار کے معنی میں پڑھتے آ رہے ہیں، ثم اولا لکا پھر اس کے لیے ثم اولا پھر بدبختی ہو، لکا تیرے لیے، فاولا پس بدبختی ہو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی اس شخص نے، یعنی نہ تو وہ ایمان لایا، یعنی نہ اس نے تصدیق کی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی، بلکہ اس نے جھٹلایا، منہ موڑا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا، یعنی وہ بہادری اور ہنرمندی کا کام کر کے گویا کہ آیا ہے، ایسے اپنے گھر والوں کو دکھا رہا تھا، اتنا سب کچھ غلط کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کم بختی ہو تیرے لیے، ٹھیک ہے، اولا لکا کہ تیرے لیے کم بختی ہو، فاولا بس کم بختی ہو، ثم اولا لکا پھر تیرے لیے کم بختی ہو، فاولا پھر خود تیرے لیے کم بختی ہو، ایحسب الانسان کیا گمان کرتا ہے انسان، ٹھیک ہے، کم بختی بھی کہہ سکتے ہو، خرابی بھی کہہ سکتے ہو، کوئی معنی بھی لے سکتے ہو، ایحسب کیا گمان کرتا ہے، الانسان انسان، ان یترکا یہ کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا، سدا بے سزا، یعنی بغیر سزا دیے وہ چھوڑ دیا جائے گا، یا سدا بے قید، ٹھیک ہے، کہ یہ کہ یعنی کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ وہ چھوڑ دیا جائے گا بے قید بے سزا، علم یکو کیا نہیں تھا وہ، نطفتن ایک بوند، من منیجن منی کی، علم یکو نطفتن من منیجن کیا وہ منی کی بوند نہیں تھا، یمنا جو ٹپکائی گئی، ٹھیک ہے، یعنی رحم مادر کے اندر، کہ علم یکو نطفتن من منیجن یمنا کہ کیا وہ منی کی بوند نہ تھا جو ٹپکائی گئی، ثم کان علق پھر وہ
خون کا لوتھڑا تھا، فحلق پھر پیدا کیا، ٹھیک ہے، وہ سائنس کہتی ہے نا کہ جونک کی شکل کے طرح تھا، ٹھیک ہے، پنجابی میں جڑن بولتے ہوتے ہیں اس کو، جونک کو، پانی کے اندر ہوتی ہے، خون چوس لیتی ہے انسان کا. ثم كان علقہ پھر وہ خون کا لوتھڑا تھا، فخلق پھر اس کو پیدا کیا، فسوا پھر اس کو درست بنایا، فجعل پھر بنائے، منہ الزوجین الذکر اس سے جوڑے، الذکر نر، والانثی اور مؤنث مادہ، کہ نر اور مادہ اس سے جوڑے بنائے. الیس ذالک کیا نہیں ہے وہ، بقادر قدرت رکھنے والا، علی ان یحیی یہ کہ وہ زندہ کرے، الموتى مردوں کو، کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کریں؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. اب یہاں پہ نا سب سے پہلے آ جاتا ہے نفس اللوامہ. کون سی آیت ہے؟ نفس کی اقسام ہم لوگوں نے بہت دفعہ پڑھی ہیں. نفس کی 3 اقسام ہیں. نفس اللوامہ ایک ہے، ٹھیک ہے، ایک امارہ ہے، ایک مطمئنہ ہے. لوامہ آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ کو آپ کا نفس ملامت کر رہے کہ آپ یہ گناہ نہ کرو، پھر بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہو گئی لوامہ، اور دوسرا ہوتا ہے مطمئنہ، آپ گناہ شناہ بالکل نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا دل مطمئن ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ آگے پڑھیں گے نا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں آخری پارے کے اندر، ایسی روح کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لوٹ جا اپنے رب کی طرف. اور ایک ہم نے پڑھا ہے 13واں پارہ ہے، سٹارٹ ہم لوگوں نے پڑھا ہے وما ابری، اس کے اندر نفس سے امارہ کا ذکر ہے، ایسا نفس جو ہمیں گناہ کی طرف متوجہ کرنے والا ہو، ٹھیک ہے. تو 3 اقسام ہیں ٹوٹل، ایک متوجہ کرنے والا، ایک گناہ ہم کرتے ہیں تو اس پر ملامت کرنے والا، ایک ہم گناہوں سے دور رہنے والے ہیں تو ہمیں ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہم گناہوں سے دور ہیں، ٹھیک ہے. ٹوٹلی ایسی بنتی ہیں. اور اس اب کے یہ ایک دفعہ بتائیے گا 3 نام جو بتائے آپ نے. نفس ہمارا، لوامہ، لبامہ، لوامہ لوامہ، ابھی، اچھا اور ایک ہے نفس مطمئنہ، ٹھیک ہے. مطمئنہ، یہ شاید 30ویں پارے میں ہے. جی، اور ایک سورۃ ہے الفجر. امارۃ بالسوء، ٹھیک ہے، امارۃ بالسوء، اور نفس یہ امارہ جو گناہ کی طرف بلاتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے. جی. اور نفس لوامہ کہ انسان یعنی عمل وغیرہ کہ کوئی برے شرے کر رہا ہے تو اس پر وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ بھئی میں غلط کام کر رہا ہوں، یعنی اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں. ایسا نفس نا جو اپنے آپ کو برائی کو برائی سمجھ رہا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ لوامہ ہوتا ہے. اور مطمئنہ ایسا نفس کہ وہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کے لیے اچھے اعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ اتنا نیک اعمال کرتا ہے کہ شریعت اس کی اپنی طبیعت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. ایون کہ اگر وہ کوئی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے نا تو اس کو اس سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ کوالٹی اس بندے کے اندر آ جاتی ہے نفس مطمئنہ کے اندر، کہ اگر برا کام کرتے ہوئے دیکھتا بھی ہے تو اس کو اس چیز سے نفرت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی فَإِذَا بَرِقَ یہاں پہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، ٹھیک ہے. یہ قیامت وغیرہ کے حالات سارے اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ بھائی اس دن آنکھیں چدھیا جائیں گی، ٹھیک ہے، کہ دیکھ بھی نہ سکیں گی. قیامت کے دن ساروں کی نظریں چندھیائی ہوئی ہوں گی، نگاہ جما کر کوئی کسی کو کسی بھی چیز کو نہیں دیکھ سکے گا. اور خسف القمر خسوف سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتا ہے روشنی ختم ہو جانا، تاریک ہو جانا، بے نور ہو جانا. تو جو چاند ہے وہ بے نور ہو جائے گا. وَيُبْعِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ بھائی صرف چاند ہی بے نور نہیں ہوگا بلکہ جو سورج ہے وہ بھی بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، ٹھیک ہے. اور جو دنیا کا جو فلاسفہ وغیرہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اصل جو روشنی ہے نا وہ سورج کے اندر ہے، چاند کی روشنی بھی سورج کی شعاؤں سے ہی مستفید ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی قیامت کے دن یہ چاند اور سورج دونوں ایک ہی حال میں جمع کر دیے جائیں گے کہ دونوں بے نور ہو جائیں گے. اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بھائی چاند سورج کے جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس روز چاند اور سورج دونوں ایک ہی
جگہ سے طلوع ہوں گے، ٹھیک ہے. اور بعض روایات کے اندر ایسا ہی ہے کہ ایک ہی جگہ سے سورج اور چاند دونوں طلوع ہوں گے. اور يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ کہ یعنی اس روز انسان کو بتلا دیا جائے گا، جتلایا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بھائی جو نیک کام اپنی موت سے پہلے بندے نے کر لیے ہیں وہ آگے اس نے سمجھو بھیج دیا، اور جو نیک یا بد یا نقصان والے کوئی بھی اس نے پیچھے رسم چھوڑ دی ہے، کچھ بھی عمل جاری کر دیا ہے، تو اب اس بندے کو مرنے کے بعد اس کا ثواب یا گناہ ملتا رہے گا. یہ نارملی آپ لوگوں کو میں گانوں کے متعلق کہتی ہوں کہ آپ ایسا سٹیٹس لگائیں گی، ایسی چیز فرینڈز وغیرہ کو شیئر کریں گی جس کے اندر ہلکا پھلکا میوزک ہوگا، سانگ ہوگا. مطلب امید ہے آپ لوگ یہ گانے شانے تو نہیں سینڈ کرتے ہوں کہ زیادہ تر چلتا ہے آج کل ہلکا پھلکا سا میوزک پیچھے چل رہا ہوتا ہے. تو ایسی چیز آپ جب آگے شیئر کریں گی تو وہ ظاہر سی بات ہے ایک فرینڈ دوسرے کو، دوسری تیسرے کو ایسے سینڈ کرتے رہے گے، یہ گناہ آپ کے لیے گناہ جاریہ بن جائے گا. تو یہ اس گناہ سے سمجھے بچا کریں، ٹھیک ہے، چاہے نارملی زندگی کے اندر ہو اور مرنے سے پہلے نارملی اگر کوئی رسم وغیرہ ہے بھی صحیح نا تو منع کر کے مریں کہ بھائی ہمارے بعد مرنے پر یہ رسم نہیں کرنی ہے، تو آپ کو گناہ شناہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. اگر آپ کو پتہ تھا کہ انہوں نے ایسا کرنا ہے، یا تو آپ وصیت کر گئے ہو کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، لوگوں کو کہہ گئے ہو، یا آپ کو معلوم ہونے کے بعد آپ نے منع نہیں کیا ہے اور آپ مر گئے ہو، تو پھر آپ کا گناہ یعنی اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا، مرنے کے باوجود آپ کو گناہ ملتا رہے گا. اس لیے یہ والا رکھا کریں کہ بھائی منع کر کے ہی مریں، ٹھیک ہے. آپی جان، جی آپی جان، جی جی بندہ وصیت ہی لکھ جائے. کم از کم انسان وہ ہوتا ہے نا اپنی طرف سے تو مطلب ہو جائے گا نا، فری ہو جائے گا. اب اگلے والوں پر جو کر رہے ہوں گے ان کو جی گناہ ملے گا، ٹھیک ہے. جی جی تو یہ ویسے بہت اچھا آپشن ہے کہ اپنی زندگی کے اندر روکتے رہیں اور کم از کم ایسا عمل بالکل بھی نہ کریں جو یعنی گناہ جاریہ آپ کے لیے بن سکے. ہاں، ایسے ثواب کر لیں جو آپ کے لیے نیکی کا سبب بن سکے. مثال کے طور پر آپ کسی کو پڑھا دیں، کسی کے پڑھنے پڑھانے کا سبب بن جائیں، تو وہ جب تک پڑھے گا، ٹھیک ہے، آگے جس کو پڑھائے گا وہ سمجھے آپ کے لیے ایک گولڈن چین والا ہی سسٹم بن جائے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور ما قدم سے مراد جو عمل صالح، وہ عمل صالح ہیں جو اپنی زندگی میں اس نے کیے ہیں. اور ما اخر سے مراد حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ عمل صالح ہیں جن کو وہ کر سکتا تھا مگر اس نے کیا نہیں ہے اور اس نے وقت ضائع کر دیا ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت قتادہ کی روایات ہیں. اور بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، ٹھیک ہے. بصیرہ کے معنی دیکھنے والے کے بھی آتے ہیں اور بصیرہ کے معنی ہوتے ہیں حجت کے، دلیل کے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا قد جاءکم بصائر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی، حجت آئی ہے، ٹھیک ہے. معاذیرہ عذر سے ہے، یعنی معذار جمع ہے، ٹھیک ہے، عذر کی. آیت کے معنی یہ ہیں کہ اگرچہ عدالت کے ضابطے کی روح سے انسان کے سارے اعمال محشر کے اندر اس کو ایک ایک کر کے بتلائے جائیں گے، مگر در حقیقت اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ اپنے اعمال کو خود جانتا ہے. یہ بصیرہ یعنی اپنے آپ کو خود جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ خود اس کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا کام کیے ہیں. اگر اس کو کھول کے نہ بھی دکھائے جائے نا تو خود وہ اپنے اچھے اور برے اعمال پر شاہد ہے کہ اس نے یہ کام کیے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ٹھیک ہے، کہ جیسی بات ہے کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور کچھ چہرے پریشانی کی حالت کے اندر ہوں گے. اور اس سے الی ربہا ناظرہ کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ناظرہ ضاد کے ساتھ جو ہے. تو اس سے علماء اہل سنت والجماعت، ٹھیک ہے، سارے علماء اور فقہاء اس آیت سے اجماع لیتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے. سارے مسلمانوں کا اس پر جس کو کہتے ہیں اجماع ہے. صرف معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، وہ اس چیز کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں جنت کے اندر اللہ کو، اللہ وغیرہ کو کچھ بھی نہیں دیکھنا، اللہ کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے. جنت کی نعمتوں کو تو خیر دیکھنا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے اندر ان کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھنا ہی نہیں ہے. اور
مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہاں پہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ میرے خیال میں مجھ سے لفظ میں مسٹیک ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ معاف کریں. اور خیر ابھی اتنے معتزلہ اور خوارج وغیرہ موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یا ہوں اور ہماری طرف اتنے ہیں نہیں. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. ٹھیک ہے, یہ ساری پچھلی جو آیات تھیں اس کے اندر قیامت کے حساب کتاب اور اہل جنت اور دوزخ کا حال بیان فرمانے کے بعد یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں کہ اپنی موت کو تم نہ بھولو. ٹھیک ہے, موت سے پہلے ایمان اور عمل صالح کی طرف تم متوجہ کرو تاکہ آخرت کے اندر تمہیں نجات مل جائے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پورا موت کا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے انسان کے اندر غفلت رکھی گئی ہے, انسان غفلت کے اندر بھول جاتا ہے یہاں تک کہ موت اس پر کھڑی ہو جاتی ہے, کھڑی ہوتی ہے. یعنی گلی کی جو ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے اس کے پاس پہنچ جاتی ہے. آخر جو تیماردار لوگ ہوتے ہیں, تیمارداری کرنے والے ہوتے ہیں, دارو دوا وغیرہ سے علاج سے عاجز ہو کر وہ کیا کرتے ہوتے ہیں, وقیل من راق, یہ جھاڑ پھونک کرنے والوں کو تلاش کرنے لگے. ٹھیک ہے, ایک پاؤں کی پنڈلی دوسرے پاؤں کی پنڈلی سے چپک جائے تو یہ وقت اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اب نہ تو توبہ قبول ہوگی نہ کوئی عمل صالح اس وقت قابل قبول ہوگا. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ 2 صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر ایمان قبول نہیں ہوگا. ایک جب آپ کی روح قبض ہونے والی ہو, فرشتہ آپ دیکھ لیں, اس وقت آپ کی ایمان قبول نہیں ہوگا جیسا کہ فرعون کا حال ہوا تھا. اور یا جب سورج مغرب سے نکل آئے اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگا. اولتفت الساق بالساق, یعنی ساق کے معنی ہوتے ہیں پاؤں کی جو پنڈلی ہوتی ہے, اور پنڈلی کے ایک دوسرے پر چپکنے کا لپٹنے کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ بھائی اس وقت بندہ بے چینی کی حالت میں ایک پنڈلی دوسرے پر مار رہا ہو. ٹھیک ہے, یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اس وقت اگر ایک پاؤں دوسرے پر رکھا ہوا ہے اور اس کو حرکت دے کر وہ ہٹانا بھی چاہے تو وہ اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا ہوگا. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بھائی یہاں جو 2 پنڈلی ہیں نا, اس سے مراد دنیا اور آخرت کے دونوں عالم ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ بھائی اس وقت دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن دونوں جمع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک پنڈلی دوسری باپی جان جی, یہ پنڈلی کے اوپر پنڈلی چڑھنا وہ اکثر میں نے دیکھا ہے, مردے کو جب جان نکلتی ہے تو اس کے بعد پاؤں انگوٹھے ہیں وہ تھوڑے وقفے کے ساتھ کر کے ہوتا ہے, وہ جب جان نکلتی ہے پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جاتی ہے بندے کی. اچھا, اکثر میں نے دیکھا دھیان آ رہا تھا, یہی کہنے والی تھی جو زہرا کہہ رہی ہے, یہ پھر بھی ہے بات شاید وہیں پہ آ تھوڑا جاتی سا. ہے نا کہ تفسیر کے اندر ہم نے جس کو بولتے ہوتے ہیں مطلب ہمارے ذہن کے اندر کوئی آ بھی رہا ہو مانا تو ہم لے نہیں سکتے ہیں. وہ کھلا گناہ کبیرہ والا جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہو تو گیا. ہم لوگ پھر یہی 3 معنی لیں گے کہ یا تو بندہ بے چینی کی حالت, بے چینی کی وجہ سے ایک پنڈلی دوسرے پر مار رہا ہو, یا دوسرا کہ ایک پنڈلی جب دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی ہو تو حرکت دینا چاہے تو وہ حرکت دے کر ہٹا بھی نہیں سکتا. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بھائی اس کا معنی یہ ہے کہ بھائی 2 عالم مراد ہے, 2 پنڈلیوں سے 2 عالم, یعنی ایک دنیا اور آخرت, یعنی دونوں عالم مراد ہیں کہ بھائی اس وقت اس کا دنیا کا آخری دن ہے اور آخرت کا پہلا دن, دونوں جمع ہو گئے ہیں, اس لیے اب اس پر دوہری مصیبتیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, دنیا سے جدائی کا غم بھی ہے اور آخرت کے معاملے کی فکر بھی ہے, تو یہ مراد ہے. ٹھیک ہے, اور اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. اچھا, یہاں اولا ویل سے, ویل کے معنی ہلاکت کے ہیں, اور ویل جہنم کی وادی کا نام بھی ہے. ٹھیک ہے, تو ویل کے معنی ہلاکت کے ہیں, بربادی کے ہیں, یعنی اس شخص کے لیے جس نے کفر وغیرہ کیا ہے, تکذیب کی ہے اور دنیا کے مال و دولت وغیرہ کے اندر رہا, یعنی مشغول رہا ہے اور اسی حالت کے اندر مر گئے ہیں, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ تباہی کا لفظ, ٹھیک ہے, اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, 4 دفعہ کا ذکر فرمایا ہے کہ مرنے کے وقت, پھر مرنے کے بعد قبر کے اندر, پھر حشر نشر کے وقت, پھر جہنم کے اندر داخلے کے وقت. یہ 4 مصیبتیں, 4 بربادیاں اس بندے کے حق میں ہوں گی, اس کے حصے میں ہوں گی. ٹھیک ہے, جی جی, یہ نا میں نے کہیں پہ پڑھا, مجھے یاد نہیں آ رہا, یہ جو وہ ویل جو ہے یہ جہنم کی وادی ہے, جی اس روایت کے بارے میں نے پڑھا تھا, یہ ضعیف ہے, یہ بلا آپ چیک کیجیے گا. جی جی ہے یہ روایت. ویسے میں آپ کو بتاؤں گی, اس کا آئے گا آپ جب پڑھیں گی سورۃ
ہمزہ پڑھیں گی نا تو اس کی ڈیٹیل ادھر آپ کی آئیں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ ادھر پڑھیں گے اس کا بھی، کیونکہ ابھی فل ویل والا لفظ نہیں آیا نا، تو اس لیے وہاں پہ علماء لیتے ہیں نا مراد، تو پھر جہاں پہ جو معنی مراد لیا جا رہا ہوتا ہے، جہنم کی وادی مراد لی جا رہی ہے، تو پھر وہاں پہ اس کی ڈیٹیل آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اور الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، یہاں پہ آپ اپنے قرآنوں کے لاز پہ نا لکھ لیجئے گا بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، یہ پڑھنا۔ روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ قیامہ کی اس آیت کی تلاوت کرے تو اس کو یہ کلمات کہنے چاہیے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، یعنی بلا شبہ وہ اس پر قادر ہے اور میں بھی ان لوگوں میں داخل ہوں جو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے ہم سورۃ والتین والزیتون جو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ادھر الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ سوال کر رہے ہیں بندوں سے کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ باحکم الحاکمین، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت بھی یہی الفاظ پڑھنے ہیں۔ اور آگے ہم لوگ سورۃ مرسلات پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی کچھ الفاظ پڑھیں گے، تو یہ اس سورت کے لاسٹ پہ لکھ لیجئے گا، پھر آگے کا آگے دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ لکھوا دیجیے ذرا، کیا لفظ بولے آپ نے؟ وَأَنَا عَلَى بَلَا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں گروپ کے اندر بھیج دیتی ہوں، اوکے۔ جی چلیے جی انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک۔